پی ٹی وی کی صفحے اول کی اداکارہ خالدہ ریاست نے اپنی خودداد صلاحیتوں سے عوام کو اپنے فن سے پہلے ڈرامے ایک محبت 100 افسانے 1975 سے ہی گرویدہ کر لیا تھا۔ بعد ازاں ان کا یہ سفر 1996 تک ٹیلی فلم اب تم جا سکتے ہو تک کامیابی سے جاری رہا، مگر قسمت کہ اسی سال بوجہ کینسر اچانک 45 سال کی عمر میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اگر ان کے ڈراموں کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر لگ بھگ ڈرامہ سیریل، ٹیلی فلمز یا ٹی وی شوز ملا کر 30 یا 32 بنتے ہیں۔ خاص ڈراموں میں ان کا ایک کامیڈی اور رومانس پر مبنی ڈرامہ سیریل بندش 1976 نے کافی پذیرائی پائی۔ آپ اسے تو جلدی ٹھیک کیجیے، اگر میں شبہ بھی ہو گیا میرے نکلنے کا تو غضب ہو جائے گا، یہ میری زندگی موت کا سوال ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی تانیہ نامی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے نانا کے پاس رہتی ہے، مگر ان کے پاس پسند کے لڑکے سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہے۔ جب شادی کا دباؤ بڑھتا ہے تو وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ وہیں اس کی ملاقات نانا کے لیگل ایڈوائزر شیراز سے ہوتی ہے۔ تانیہ انجانے میں اسی کی گاڑی میں لفٹ لے کر اس کے گھر پہنچتی ہے اور یہیں سے کہانی کئی دلچسپیوں اور نئے کرداروں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ کہانی حسینہ معین کی تخلیق کردہ تھی۔ شیری خان اور محسن علی نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا۔ مرکزی کرداروں میں طلعت حسین نے شیراز اور خالدہ ریاست نے تانیہ کا کردار ادا کیا۔ ساتھی اداکاروں میں سلیم ناصر، زیبا شہناز، محمود مسعود صاحب، غزل باش، محمد یوسف اور ظفر مسعود شامل تھے۔ 13 اقساط پر مبنی اس تفریحی ڈرامے کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا جسے حسینہ معین کی بہترین ڈرامہ فہرست میں شامل کیا گیا۔ دیکھیے میرا نام جو ہے نا وہ ہے جہاں یہ میری بہن۔ 1990 کے سال این ٹی ایم ڈرامہ نشریات میں ایک ڈرامہ سیریل پڑوسی کے نام سے آن ایئر کیا گیا جسے حسینہ معین نے تحریر کیا تھا۔ یہ ڈرامہ تفریحی بنیادوں کے ساتھ حساس رشتے اور پڑوسیوں کے حقوق اور ان پر لاگو ہونے والے احکامات کو اجاگر کرتا نظر آتا ہے۔ یہاں کے حالات کچھ ایسے تھے کہ ایک فیملی جو 2 بہنوں پر مشتمل ہے، ریٹائرڈ فوجی شاہ نواز علی خان عرف آغا جانی کے پچھلے پورشن میں بطور کرایہ دار رہنے آ جاتے ہیں۔ دونوں پارٹیوں کے مزاج میں اصولوں کی کچھ ایسی جنگ جاری ہوتی ہے کہ گھر میدان جنگ بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ آغا جانی کا بھتیجا ارسل جو امریکہ سے آیا ہوا ہے وہ چھوٹی بہن جہاں آرا کو پسند کرنے لگتا ہے اور کہانی اپنے کئی رنگوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ رانا شیخ کی ہدایت میں بننے والے اس ڈرامے کی کاسٹ میں مرینا خان، خالدہ ریاست، بدر خلیل، علی اعجاز، سلیم شیخ، جمال شاہ، شمیم ہلالی و دیگر فنکار شامل تھے۔ خالدہ ریاست کی یہ آخری ڈرامہ سیریل تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی وفات تک صرف ٹیلی فلموں میں ہی کام کیا۔ 13 اقساط پر مشتمل اس کھیل کی تھیم سانگ کو مہناز اور علی حیدر نے گا کر کافی پذیرائی سمیٹی۔ جو ہوں جیسی بھی ہوں تمہارے سامنے بس ہو گیا فیصلہ۔ خالدہ ریاست مرحومہ کے یادگار ڈراموں میں ایک لانگ پلے ڈرامہ دھوپ دیوار بھی تھا جسے 1982 کے سال پی ٹی وی سے آن ایئر کیا گیا۔ سماجی ایشوز پر بنایا گیا یہ ڈرامہ یونس جاوید نے تحریر کیا تھا، جو 4 مرکزی کرداروں سلمان، نرگس، روشن اور امجد حسین کے گرد گھومتا ہے۔ روشن، جس کا رچ فیملی سے تعلق ہے، متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان سلمان کو پسند کرنے لگتی ہے، مگر ایسے میں روشن کا باپ سماج کی دیوار بن کر یہ شادی ہونے سے روک دیتا ہے اور سلمان کی شادی ایک لیکچرار لڑکی نرگس سے ہو جاتی ہے، مگر شدید اختلافات اور ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی صورت میں دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے، جس کا براہ راست اثر ان کے بیٹے اسد پر پڑتا ہے اور کہانی نئے زاویوں کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ ڈرامہ ڈائریکٹر محمد نثار حسین تھے، مدیحہ گور نے نصریز کا، سلمان کا کردار فردوس جمال نے، خالدہ ریاست نے روشن کا اور سجاد کشور نے امجد حسین کا کردار ادا کیے۔ دیگر میں خورشید شاہ، انعام خان، حمید محمود، سمینہ خالد، عبدالغفور و دیگر شامل تھے۔ اس ڈرامے کی ایک اچھی اداکارہ کی حیثیت سے خالدہ ریاست کو 1984 برائے پی ٹی وی ایوارڈ میں منتخب کیا گیا تھا۔ تم اگر ضد کر سکتے ہو تو میں بھی ایک ضد ہوں اپنی، تمہاری زندگی۔ پی ٹی وی کی جانب سے ایک لانگ پلے وادی پرخار 1983 کے سال آن ایئر کیا گیا۔
ڈرامے کا پس منظر گاؤں میں بسنے والے زمینداروں کے آباء و اجداد کی رسم و رواج اور رشتوں پر پابندیوں کے گرد گھومتا ہے، جہاں سانس لینے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ کہانی نجمہ اور نصیر الدین سے شروع ہوتی ہے، جو کالج میں اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ پہلے دوستی، پھر شادی۔ محبت اس لیے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ یہ صرف نصیر الدین کی طرف سے جذباتی رشتہ تھا، جسے ضد کی خاطر اپنایا گیا۔ شادی کے بعد نجمہ نصیر الدین کے خاندانی رسم و رواج روک ٹوک سے سخت پریشان رہتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد نجمہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ وہ احمر کو اکیلے پالتی ہے۔ جب احمر بڑا ہوتا ہے تو نصیر کی ماں زیب النساء نجمہ سے احمر کا مطالبہ کر دیتی ہے کہ وہ اپنے والد کا والی وارث ہے، جسے اپنے باپ کی جائیداد سنبھالنی ہے، مگر نجمہ کے انکار پر معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے اور یہیں سے ڈرامہ اہم موڑ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ کہانی کار یونس جاوید تھے۔ کاسٹ میں خالدہ ریاست، عثمان پیرزادہ، آصف رضا میر، خورشید شاہد، نگہت بٹ، عابد بٹ، دردانہ بٹ، جمیل فخری، فرزانہ صدیقی، ثروت عتیق و دیگر فنکار شامل کیے گئے۔ 2.25 گھنٹے کے اس لانگ پلے نے خالدہ ریاست کی اداکاری کے کچھ ایسے جوہر دکھائے کہ وہ گوہرے نایاب بن گئیں۔ کیا کرو گے؟ انسان کو بھی کام کرنا چاہیے زندگی میں۔ تصویر پروڈکشن کے بینر تلے بننے والا ایک ڈرامہ اب تم جا سکتے ہو اپنے عجیب و غریب عنوان سے قابل توجہ بنا۔ اس لانگ پلے کو پی ٹی وی کی جانب سے 1996 کے سال آن ایئر کیا گیا تھا۔ یہ بھی خالدہ ریاست کے بہترین ڈراموں میں سے ایک ثابت ہوا، جس میں آپسی رشتوں کی معاونت اور انوالومنٹ سے پیدا ہونے والے مسائل کا احاطہ کیا گیا۔ عالیہ اپنی بھانجی راحیلہ کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر راحیلہ کے لیے تکلیف دہ عمل عالیہ کی وہ مداخلت ہے جو وہ اس کے کاموں میں اکثر کرتی ہے۔ ہر کام میں راحیلہ عالیہ سے متضادم ہے، جس سے راحیلہ اپنے آپ کو اس رشتے میں پھنسا ہوا محسوس کرتی ہے، اور پھر دونوں ہی کے لیے وہ وقت، حالات اس وقت تبدیل ہو جاتے ہیں جب ان کے بیچ ان کا ایک رشتہ دار شوکت آ کے رہنے لگتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب شوکت ان دونوں کے لیے اہمیت حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کھیل کی کہانی خدیجہ مستور کی مختصر کہانیوں میں سے ایک کہانی سے منسوب کی گئی، جس کا اسکرین پلے منصور مانی نے ترتیب دیا۔ ڈائریکشن مہرین جبار کی تھی۔ پلے بیک میوزک فرخ عابد کا تھا، جبکہ کاسٹ میں ثانیہ سعید، خالدہ ریاست، ہمایوں سعید شامل تھے۔ یہ ڈرامہ کٹے پٹے رشتوں کی نشاندہی کرتا دکھائی دیتا ہے جو ہمارے معاشرے میں جا بجا موجود ہیں۔